بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب؟ آج میں آپ کے ساتھ کچھ ایسی باتیں شیئر کروں گی کہ جن کو اگر آپ اپنی عادت بنا لیں، آپ انہیں اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، تو آپ کے گھروں میں نہ صرف خوشیاں آئیں گی، آپ کا گھر پرسکون ہوگا، خوشحال ہوگا، بلکہ رزق کی کثرت ہوگی اور آپ ایک آئیڈیل فیملی بن جائیں گے اور آپ کے گھروں میں انشاءاللہ اتنی رحمتیں، اتنی برکتیں آئیں گی کہ جن کو شمار کرتے کرتے آپ تھک جائیں گے، لیکن انشاءاللہ ان رحمتوں کا کبھی بھی خاتمہ نہیں ہوگا. اس کے لیے کچھ باتیں آپ نے اپنانی ہیں اور وہ چند عادات، وہ چند گولڈن ہیبٹس جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، جو آپ کے گھر کی سکون اور خوشحالی کے لیے ضروری ہیں. وہ ہے سب سے پہلے تو یہ کہ الحمدللہ کہنا سیکھیں. جیسے ہی آپ صبح اٹھیں، سب سے پہلے آپ کے لبوں پر جو کلمہ ہو، لا الہ الا اللہ، کلمہ تو سب پڑھتے ہیں نا، اس کے بعد جو آپ کلمہ کہیں شکرانے کا، وہ کہیں الحمدللہ، اللہ تیرا شکر کہ تو نے ہمیں زندگی کا ایک اور دن دیا، ہمیں ایک اور موقع دیا کہ ہم اپنے گناہوں کو کم کر سکیں اور اپنی نیکیوں میں اضافہ کر سکیں. اور ہر بات پر اللہ کا شکر ادا کریں، چھوٹی سے چھوٹی بات سے لے کے بڑی سے بڑی بات تک. حتیٰ کہ اگر آپ میں مثال کے طور پر کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ ایک چھوٹی سی کوئی چیز بھی خرید لیتے ہیں نا، ایک رومال بھی خرید لیتے ہیں، تو اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کریں. رومال سے لے کر گاڑیوں تک آپ اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور نوازے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اور برکت عطا فرمائے گا اور کثرت عطا فرمائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو شکر بہت پسند ہے. پھر اس کے بعد نماز بہت ضروری ہے. نماز کے ساتھ تو آپ کو پتہ ہے نا کتنی ہی بلائیں ہیں جو رفع دفع ہو جاتی ہیں، اور نماز پڑھنے سے کتنی رحمتیں آپ پر نازل ہوتی ہیں. اور میرے مولا علی کا کیا خوبصورت جملہ ہے کہ میرے مولا فرماتے ہیں کہ یا اللہ، میں تیری عبادت نہ جنت کے شوق میں کرتا ہوں اور نہ ہی میں دوزخ کے عذاب کے سے ڈر کر کرتا ہوں، بلکہ میں تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ تو ہے ہی لائق عبادت، تو اس قابل ہے کہ تیری عبادت کی جائے. یہ مفہوم میں نے بتایا آپ کو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز پڑھنے کا پابند کریں. ہمیں نماز کی ہم سب اتنے پکے نمازی ہوں کہ ہماری کوئی نماز قضا نہ ہو. اور جو پہلی ہیبٹ، گولڈن ہیبٹ الحمدللہ، پھر دوسری ہیبٹ ہے آپ نے نماز جو ہے وہ پڑھنی ہے، نماز کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا. اس کے بعد جو رحمتوں کا باعث ہے وہ ہے تلاوت قرآن پاک، ذکر الہی. آپ اللہ کا کلام کریں، اللہ کا کلام پڑھیں، کیونکہ میرے مولا فرماتے ہیں کہ جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا دل کرتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پاک پڑھتا ہوں. قرآن پاک سچی کتاب ہے، سچا کلام ہے اللہ کا. اور صرف یہی نہیں کہ آپ نے پڑھ ہی لیا، پڑھ کر اس کی تعلیمات پر عمل بھی کرنا ہے. آپ جتنا پڑھیں، 1 لائن پڑھیں، 2 لائنیں پڑھیں، لیکن پڑھیں ضرور. اس کے بعد جو بہت زیادہ آپ لوگوں نے جس بات کا خیال رکھنا ہے وہ ہے صفائی ستھرائی. آپ نے صفائی ستھرائی کا بہت خیال رکھنا ہے. صفائی نصف ایمان ہے، اور کہتے ہیں جس گھر میں جالیں ہوں، جس گھر میں گند ہو، جس گھر میں رات کو کوڑا ہو، وہ گھر جو ہے اس میں رزق کی کمی ہو جاتی ہے. آپ اپنے گھروں کو صبح سویرے اٹھ کر صاف ستھرا کر لیا کریں، ڈسٹنگ کر لیا کریں، گرد و غبار صاف کر لیا کریں. آپ خود کریں یا آپ کروائیں، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ خود کرنا چاہتی ہیں، ایکٹیو ہیں آپ، اتنی تو ضرور کریں. اور اگر کوئی مسئلہ ہے، یا اللہ نہ کرے مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے یا اللہ نے آپ کو مددگار دیے ہوئے ہیں، تو پھر آپ ان کی ہیلپ لے کے ان سے بھی اپنا گھر اچھے سے صاف ستھرا کر سکتی ہیں. مقصد ہے کہ اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھیں، ہر قسم کے گرد و غبار سے پاک، تاکہ فرشتوں کا، ملائکہ کا نزول ہو آپ کے گھروں میں، کیونکہ ملائکہ جو ہیں وہ صاف ستھری جگہ پر آنا پسند کرتے ہیں. اللہ کا بہت بڑا احسان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ پر ایسا کرم کرتا ہے. اچھا، پھر رات کے وقت آپ نے کیا کرنا ہے کہ لائٹیں ضرور جلا دینی ہے. رات کو چراغاں ضرور، چراغاں سے مراد یہی ہے، یہ نہیں کہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بہت ساری آپ لائٹیں لگا دیں، فینسی لائٹس یا یوں نہیں، لیکن روشنی کریں. رات کو اپنے گھروں میں روشنی کیا کریں. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب رات کے اندھیرے چھانے لگے، عصر کے بعد، مغرب سے تھوڑی دیر پہلے اپنے گھروں کو روشن کر دیا
کریں. اور مغرب کے بعد آپ سورہ واقعہ کی تلاوت کریں. آپ کے گھروں سے کبھی رزق ختم نہیں ہوگا. یہ میرے سچے نبی کا فرمان ہے اور ان کی سچی آل اولاد کا فرمان ہے کہ جہاں سورہ واقعہ کی تلاوت ہوتی ہے، کثرت ہوتی ہے، اسپیشلی مغرب کے نماز کے بعد، تو وہاں پر جو ہے وہ کبھی رزق کی کمی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ ان گھروں میں کھلا رزق عطا فرماتا ہے اور ان کو ان کے کاروباروں میں، ان کے روزی رزق میں دن دگنی رات چوگنی ترقی ہوتی ہے اور برکت ہوتی ہے. جو اگر رزق کم بھی ہے تو اس میں اتنی برکت ہوگی کہ وہ آپ کا رزق سال ہر سال چلے گا. اور اگر اربوں کروڑوں پتی بھی ہیں، برکت نہیں ہے تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کہاں سے آیا اور کہاں سے کیا. تو یہ آپ سورہ واقعہ ضرور پڑھا کریں. اپنے بچوں کو بھی اس کا عادی بنائیں. آج آپ پڑھیں گے تو کل آپ کے بچے بھی آپ کو دیکھ کر وہی عمل کریں گے جو آپ کر رہے ہیں. تو اپنے گھروں میں اس کی روٹین بنا لیں کہ سورہ واقعہ جو ہے وہ آپ سب نے پڑھنا ہے. پھر اس کے بعد اپنا کچن رات کو صاف ستھرا کر کے سویا کرے کہ گندے برتن بھی کچن میں نہ رکھا کرے، وہ بھی بے برکتی کا باعث ہوتا ہے. پھر آپ نے قناعت سیکھنی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو دیا ہے اس پر راضی رہیں، اس پر شکر ادا کریں، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں. اللہ نے جو آپ کو حالات دیے ہیں، اللہ نے جو آپ کو وسائل دیے ہیں، ان پر شکر ادا کریں. آپ دیکھیں میری امی ہمیشہ کہا کرتی تھی، اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، کہ کبھی بھی اپنے سے اوپر والوں کو نہ دیکھو، اپنے سے نیچے والوں کو دیکھا کرو. پھر آپ کو شکر کرنے کی عادت پڑے گی، پھر آپ شکر گزار بندے بن جائیں گے اللہ تعالیٰ کے. پھر آپ اللہ کی ہر نعمت کا شکر ادا کرنا سیکھیں گے، اور جتنا ہے اپنی چادر دے کر اتنے پاؤں پھیلائیں. قناعت بہت بڑی دولت ہے. پھر بہت ضروری بات کہ جو آپ نے ایک اور ہیبٹ اپنانی ہے وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ ہر کام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں. میرے ساتھ جب میں ٹیچنگ کرتی تھی تو میرے ساتھ ایک ٹیچر تھیں اور ان کی بات مجھے اتنی اچھی لگتی تھی. میڈم ہما اگر آپ دیکھ رہی ہیں تو یہ بات میں نے آپ سے بہت زیادہ سیکھی ہے کہ وہ جب پین کھولتی تھی نا تب بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتی تھی، جب پین پکڑتی تھی تب بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتی تھی. ہر لفظ سے، ہر قدم سے، ہر سٹیپ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتی تھی. اور آپ کو پتہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہے ہی سراسر برکت، ہے ہی اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت، ایک اللہ کا عظیم تحفہ جو اللہ نے ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی شکل میں دیا ہے کہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے رہیں گے اور ہماری زندگیوں میں برکتیں آتی رہیں گی. آپ دسترخوان لگائیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، آپ برتن دھوئیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، آپ ہانڈی بنائیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، آپ آٹا گوندیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، آپ کوئی پھل کاٹیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، بچوں کو سبق سکھائیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، بچوں کو کوئی بھی کھانا یا کوئی چیز اپنے ہاتھوں سے کھلائیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. غرض کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آپ نے کثرت کرنی ہے تو انشاءاللہ آپ کا گھر پرسکون اور خوشحال ہو جائے گا. پھر ایک اور چیز جو آپ کے گھروں میں اگر ہو تو رزق کی بے برکتی ہوتی ہے، اور وہ ہے لڑائی جھگڑا اور بحث مباحثہ. لڑائی جھگڑے کو چھوڑ دیں، بحث مباحثے کو چھوڑ دیں. اگر ایک کسی بات پر ڈٹ گیا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے آپ خاموش ہو جائیں، کیونکہ بحث مباحثہ اور جس گھر میں بحث مباحثہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں نا تو اس گھر میں جو ہے وہ رحمت نہیں آتی. اس لیے آپ نے لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرنا ہے، پیار محبت سے. ہمیشہ یاد رکھیں کہ صرف عزت بڑوں کی نہیں ہوتی، عزت چھوٹوں کی بھی ہوتی ہے. آج آپ اپنے بچوں کو عزت دیں گے تو وہ آپ کو عزت دیں گے. آپ انہیں آپ کہیں گے تو وہ آپ کو آپ کہیں گے. آپ انہیں بچپن سے ہی تم کہیں گے تو وہ کیسے آپ کہنا سیکھیں گے. اس لیے آپ نے اپنے گھر میں اپنے بچوں کو بہترین تہذیب سکھانی ہے. اچھا پھر ایک اور بات جو آپ کے گھر میں خوشحالی کا باعث ہوگی، آپ کے گھر میں رزق کا باعث ہوگی، وہ ہے مہمان نوازی. مہمان آپ کو پتہ ہے نا اللہ کی رحمت ہوتے ہیں. جب مہمان آتے ہیں نا تو آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اپنے ساتھ رحمتیں لے کر آتے ہیں. لیکن میں نے خود پڑھا ہے کہ جب مہمان گھر سے جاتے ہیں تو آپ کے گھروں سے کتنی ہی نحوستیں ایسی ہیں، کتنی ہی جو ہے وہ بدبختیاں ایسی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ مہمان جب آپ کے گھر سے جاتا ہے تو ان کے ساتھ ان نحوستوں کے بھی اللہ تعالیٰ آپ کے گھر سے باہر نکال دیتا ہے. اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ساری باتیں بہت اچھی لگی ہوں گی. میں ایک دفعہ ان کا ریویو کر دوں تاکہ آپ کو دوبارہ ریفریش ہو جائے کہ سب جب اٹھے تو ضرور الحمدللہ کہنا سیکھیں، نماز پڑھا کریں، تلاوت قرآن، ذکر الہی کیا کریں، اور معاف کرنا سیکھیں، دوسروں کو معاف کر دیں. ہم دوسروں کو معاف کریں گے، اللہ ہمیں معاف کرے گا. کہتے ہیں کرو مہربانی
تم اہل زمیں پر خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. تو معاف کرنا سیکھیے، قناعت کرنا سیکھیے، بسم اللہ کی کثرت کر دیجیے اپنی زندگیوں میں، مہمانوں کا خوش دلی کے ساتھ استقبال کیجیے، لڑائی جھگڑے بحث مباحثہ سے پرہیز کیجیے، اپنے گھروں کو صاف ستھرا نیٹ اینڈ کلین رکھیں ہر وقت. اور پھر آخری بات جو کہ مغرب سے پہلے اپنے گھر میں چراغاں ضرور کر دیا کریں. جیسے ہی عصر کے بعد مغرب کا ٹائم قریب آنے لگے تو آپ چراغاں کر دیا کریں. انشاءاللہ آپ کا گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا. مجھے پوری امید ہے کہ ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگے گی، کیونکہ اچھی نہ لگنے کی کوئی بات ہی نہیں ہے. تو ضرور لائک کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا دل کھول کے.